برصغیر میں خلجی سلطنت کا بانی جلال الدین فیروز تقریباً 1220 کو افغانستان میں مقیم خلجی قبیلے میں پیدا ہوا۔ خلجی افغانستان میں ابتدائی اسلام ہی سے آباد تھے اور غالباً انہوں نے دوسرے افغان قبائل کے ساتھ چوتھی صدی ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ یہ سلطنتیں خوارزم، غوری سلطنت اور اس سے پہلے سلجوقیوں کے لشکر میں شامل رہے تھے۔ جب سلطان محمد غوری تارائن کی لڑائی میں زخمی ہو گیا تو اس کو میدان جنگ سے بچا لانے والا ایک خلجی نوجوان ہی تھا۔ خلجی سپاہی سلطان محمد ہارثم کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ اس نے سمرقند کی حفاظت کے لیے جو لشکر منگولوں کے مقابلے کے لیے چھوڑا تھا، اس میں کثیر تعداد میں خلجی شامل تھے۔ خلجیوں نے ہارثمیوں کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ خلجی خاندان غلامہ کے لشکر میں بھی شامل رہے، بلکہ ترکوں کے لشکر کا اہم عنصر خلجی ہی تھے اور ان کی سرکردگی میں ہند میں وسیع فتوحات حاصل کی گئی تھیں۔ جلال الدین خلجی جب پیدا ہوا تو اس وقت ہندوستان میں خاندان غلامہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ جلال الدین خلجی اور اس کے بھائی شہاب الدین خلجی نے خاندان غلامہ کے نامع حکمران غیاث الدین بلبن کے پاس فوج میں ملازمت اختیار کی اور غیاث الدین بلبن کے بیٹے ناصر الدین بگرا خان، جو کہ اس وقت سامانہ کے گورنر بھی تھے، اس کی زیر نگرانی میں سپاہی رہے اور تقریباً 1280 کو جلال الدین خلجی کو شاہی محافظوں کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جب 1287 کو غیاث الدین بلبن کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا بیٹا بگرا خان بنگال کا گورنر تھا اور وہیں مقیم تھا۔ دلی میں وزیر اعظم نظام الدین نے بگرا خان کے بیٹے معز الدین کیقباد کو تخت نشین کروا دیا، جو کہ ابھی 17 برس کا تھا۔ ناصر الدین بگرا خان نے دلی کے تخت پر بیٹھنے کی بجائے بنگال میں آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ معز الدین کیقباد کی کثرت شراب نوشی، کم عمری اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اسی دوران معز الدین کیقباد نے جلال الدین فیروز خلجی کو دلی بلایا اور اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ دراصل جلال الدین خلجی اس وقت تک فوج میں کافی مقبول ہو چکا تھا اور دلی میں بھی اس کے بہت سے حامی موجود تھے جو جلال الدین خلجی کو تخت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی عرصے میں معز الدین کیقباد کو لقوے کی بیماری ہو گئی، جس چیز کا فائدہ اٹھا کر جلال الدین خلجی کے حامیوں میں سے کسی نے 1 فروری 1290 کو معز الدین کیقباد کو قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دلی کے وہ وزیر جو غیاث الدین بلبن کی اولاد میں سے کسی کو تخت دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے معز الدین کیقباد کے 3 سالہ بیٹے شمس الدین کیومرث کو تخت نشین کروا دیا اور جلال الدین خلجی اور اس کے تمام طرفداروں کو قتل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلال الدین خلجی کو اپنے خلاف ہونے والی سازش کا علم ہو گیا اور اس نے شمس الدین کیومرث اور اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کروا کر 13 جون 1290 کو بالآخر دلی تخت پر قبضہ کر لیا اور یوں ہندوستان میں خلجی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ سلطان بننے کے بعد جلال الدین نے انتظامی امور میں کوئی بنیادی تبدیلی کرنے سے گریز کیا اور پرانے ترک امیروں کو ان کے پرانے عہدوں پر برقرار رکھا جو وہ غیاث الدین بلبن کے دور حکومت میں رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر فخر الدین کو دلی کے کوتوال کے طور پر برقرار رکھا گیا، خواجہ حتیر کو وزیر کے طور پر اور بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کو کارا کے گورنر کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ بلبن کے شاہی خاندان کے زندہ بچ جانے والے افراد ملک چھجو کی گورنری کے تحت کارا چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی جلال الدین نے اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو اہم عہدوں پہ تعینات کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو فوج کا سربراہ، اپنے بھتیجوں احمد، علاء الدین اور الماس بیگ کو بھی اہم عہدوں سے نوازا۔ جہاں عام لوگ جلال الدین کو ایک مخلص شخص کے طور پہ سراہا کرتے تھے، وہیں امراء کے ایک طبقے نے اسے کمزور حکمران کے طور پر حقیر جانا اور اگست 1290 کو ملک چھجو، جو کہ اب سابق شاہی خاندان کا سربراہ تھا، اس نے کارا میں جلال الدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسے یقین تھا کہ بنگال کا حاکم بگرا خان اس کی جلال الدین کے خلاف حمایت کرے گا۔ ملک چھجو نے خود کو سلطان مغیث الدین کا نام دیا اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اپنی خود مختاری کے نشان کے طور پر اس نے اپنے نام کے سکے جاری کروائے اور اپنے نام کا خطبہ تک پڑھوایا۔
اودھ کے گورنر علی حاتم خان کے ساتھ ساتھ مشرقی علاقے میں مقرر کردہ دیگر سرداروں اور ہندوؤں نے بھی جلال الدین خلجی کے خلاف ملک چھجو کا ساتھ دیا۔ ملک چھجو کو یقین تھا کہ اب اس کے پاس اتنی طاقت ہو چکی ہے کہ وہ جلال الدین خلجی کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جلال الدین خلجی نے بآسانی اس بغاوت کو کچل دیا اور اپنے بھتیجے علاؤ الدین کو کارا کا حاکم بنا دیا۔